سائل کہتا ہے کہ داڑھی کے بارے میں بتائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں کیا حکم ہے؟ پیارے بھائیوں، جن ایام میں ہم سانس لے رہے ہیں کہ آخری دور نظر آ رہا ہے، جس میں فتنے بہت بری صورتوں میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ ان فتنوں میں جو بہت بڑا فتنہ آج کے دور میں مسلمانوں پہ حملہ آور ہے، وہ اسلامی تشخص کی بربادی کا ہے۔ مغرب زدہ لوگ وہ مسلمانوں میں یہ چاہتے ہیں کہ بس اسلام کا نام رہ جائے، مسلمان باقی نہ رہے۔ ان کے لیے اسلامی ڈریس، اسلامی شعائر وہ انتہائی قابل نفرت بن چکے ہیں۔ تو وہ مجرم اسلامی مراکز، اسلامی مدارس، اس کے اوپر آگ برساتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ جہالت کی یونیورسٹی ہیں۔ اسلامی مدارس جہالت کی یونیورسٹی ہے۔ حالانکہ اسلامی مدرسے کی بنیاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی۔ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا پہلا مدرسہ اصحاب صفہ کا، جہاں انہیں قرآن اور حدیث کی تعلیم دی جاتی۔ اور اسلامی مدارس امن، خیرخواہی، شانتی کے مراکز ہیں، کیونکہ یہاں قرآن اور حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ہاں، جن مدارس کے اندر قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر پیروں، فقیروں، بزرگوں، بابوں کی عبادتیں سکھائی جاتی ہیں، وہ شرک کے مراکز ہیں۔ لیکن یہ مغرب زدہ انسان ہر اسلامی مرکز سے نفرت کرتے ہوئے اپنے اندر کا بغض کیسے نکالتا ہے؟ کہا جب کتاب کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں کتاب کون سی دی جاتی ہے؟ موت کا منظر، اور موت کے بعد کیا ہوگا، اور پورا حال تالیاں بجاتا ہے اور گونجتا ہے۔ اور اسے شرم نہیں آتی کہ میں یہ الفاظ کہہ کر امام الانبیاء کی توہین کر رہا ہوں، کیونکہ موت کے بعد جو ہونے والا ہے اس سے تو محمد کریم نے ڈرایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اپنے ایک صحابی کو دفن کرنے کے لیے نکلے اور ایک قبر پہ جب آ کر بیٹھے تو ایک لکڑی آپ کے ہاتھ میں تھی جس سے آپ زمین کورید رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور اپنے صحابہ سے فرما رہے تھے کہ اس قبر کی تیاری کر لو، اس منظر کے لیے کچھ کر لو۔ یہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ آپ نے فرمایا لا تتمنوا الموت، اللہ سے کبھی موت کا سوال نہ کرنا، کیونکہ موت کے بعد کا جو جہان ہے وہ تمہاری برداشت سے باہر ہے۔ تو داڑھی، پردہ، مسجد، مدرسہ، اسلامی حلیہ، یہ آج شر پسندوں کے وار کے نیچے ہچکولے لے رہا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، کسی مسلمان کی ثوب، اس کی تہمت، اس کا کپڑا، اس کی شلوار آدھی پنڈلی پہ ہو تو سارا معاشرہ ہی اس کو بڑے عجیب نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ حالانکہ آدھی پنڈلی تک ثوب رکھنے والے کو ایک حدیث میں مومن کہا گیا۔ یہ ایمان والے کی نشانی بتائی گئی ہے۔ ان کی نشانیوں میں سے، مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی، ٹخنے تک جائز ہے، باعث اجر ہے۔ ٹخنے سے نیچے ہوگا تو باعث گناہ ہے۔ ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، جو ٹخنے سے نیچے ہوگا وہ تو گیا آگ میں۔ اس سے اوپر تک رکھنا، لیکن یہ اگر بلند ہوتا ہے اور آدھی پنڈلی تک آتا ہے تو باعث اجر ہے، مومن ہونے کی نشانی ہے۔ اس کے اوپر ہر کسی کی انگلی اٹھے گی۔ چھوٹے بھائی کی پہن آیا ہے، بارش تو نہیں برس رہی ہے، تو نے کیوں کپڑے ٹونگے ہوئے ہیں؟
کپڑا بچانے لگ گیا ہے، مختلف طنز کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ یہ طنز کر کے ہم گستاخ رسول بن رہے ہیں، کیونکہ جس نے کپڑا ٹخنے سے اونچا کیا ہے اس نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، محمد کے حکم پہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اگر اسی کے سامنے فلمی دنیا کا مرا ہوا کوئی نوجوان گزر جائے جس نے وہ انگریزوں کو دیکھ کر، کتے پالنے والی قوم کو دیکھ کر چھوٹی نکر پہنی بھی ہو جو اس کے گھٹنے سے بھی اوپر ہے، جس سے سطر بھی ظاہر ہو رہا ہے، تو اس کو دیکھ کر بڑا خوش ہوگا، جی بڑا روشن خیال آدمی ہے۔ اسلامی شاعر کا مذاق اڑانے والوں، اسلامی مدارس کو جہالت کی یونیورسٹی کہنے والوں، تم سے بڑا جاہل کون ہوگا؟ جہاں رب کا کلام پڑھایا جائے وہاں جہالت ہوگی یا علم ہوگا؟ اور اگر تم سچے ہو اس بات میں تو جب تمہاری ماں مرے، تمہارا باپ مرے، تو کسی لوہار کو بلا کر اس سے جنازہ پڑھوا لینا، پھر مولوی کو تلاش نہ کرنا، کیونکہ مولوی تو اسی جہالت کی یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے۔ جب جنازے کا ٹائم آئے، جب نکاح کا ٹائم آئے تو کسی ڈاکٹر سے نکاح پڑھوا لینا، پھر مولوی کو یاد نہ کرنا کہ مولوی تو اسی جہالت کی یونیورسٹی سے نکلا ہے۔ یہ انگریزوں کی چھوڑی ہوئی ہڈی کو چوس کر اپنے آپ کو ترقی پسند اور ترقی یافتہ سمجھتے ہیں، حقیقت میں ان کے دل کے اندر اسلام کے لیے نفرت ہے، محمد کی دی ہوئی شریعت کے لیے نفرت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج کے دور میں اسلامی شعائر صرف ایک ماجرا سنت کا نہیں ہے، بلکہ یہاں کفر اور اسلام کا مقابلہ ہے۔ اس موقع پہ مسلمان کو چاہیے کہ اپنی صورت، اپنی سیرت، اپنا لباس، اپنا رنگ ڈھنگ، اپنا طرز محمدی بنائے۔ جب میدان کے اندر دو چیزیں آ گئی نا، ایک محمد کریم سے پیار کرنے والے صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اپنے ظلم و ستم کے تیروں سے چھلنی کرنے کی پلاننگ کرنے والے، درمیان کا راستہ تو بچا نہیں ہے۔ آپ کو کسی ایک پارٹی میں شریک ہونا ہے، کسی ایک کشتی کا سوار بننا ہے۔ کس کشتی کے سوار بننا چاہتے ہیں؟ محمدی کشتی کے یا دشمنان محمد کی کشتی کے؟ یہ فیصلہ آپ کیجئے۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر کا دور ختم ہو گیا ہے، یا تو کھل کے محمدی بن جائیے، وگرنہ دشمنان مصطفیٰ، دشمنان شریعت اسلام، وہ تو اپنے وار کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نہ ادھر کا رہوں نہ ادھر کا رہوں اور درمیان میں رہ کے گزارا ہو جائے۔ نہیں پیارے بھائی، یہ دور فتنوں کا دور ہے، یہ دور کفر اور اسلام کے درمیان ایک فکری جنگ کا دور ہے۔ اس لیے اپنا لباس، اپنا چہرہ، اپنی صورت، اپنی سیرت، اپنا گھر، اپنا کردار، ایک ایک جگہ پہ محمدی رنگ لے کے آئیے، اور اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے گھروں کو، اپنے لباس کو، اپنے جسم کو، اپنے کاروبار کو، اپنی دکان کو، جہاں تک آپ کا بس چلتا ہے وہاں تک محمد کے جھنڈے کو گاڑ دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ زیادہ نہیں، کم از کم اللہ کے سامنے ہم اتنا تو کہہ سکیں کہ اللہ، میری جان پہ میرا آرڈر چلتا تھا، میری بیوی پہ، میرے بچوں پہ، میرے گھر پہ میرا قانون چلتا تھا، جو میرے پیسوں سے پل رہے تھے، جن کو روٹی میں کھلاتا تھا، وہ میرے انڈر تھے۔ اللہ، وہاں پر میں نے تیرے اور تیرے رسول کے حکموں کو لاگو کیا۔ اللہ کی قسم، اگر ہم میں سے ہر مسلمان یہ عزم کر لے کہ میں نے اپنے آپ کو سیدھا کرنا ہے، اپنے گھرانے کو سیدھا کرنا ہے، تو وہ دن دور نہیں جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین کونے کونے پر پہنچ جائے۔ شیطان کی ہتھ کنڈوں میں سے ایک بہت بڑا ہتھ کنڈا کیا ہے؟ اجی وہ یہ کرتا ہے، چلو میں نے کر لیا تو کیا حرج ہے، اس گھر میں یہ ہوتا ہے، میرے گھر میں ہو گیا تو کیا حرج ہے، اس کی بیوی بے پردہ گھومتی ہے، میری گھوم لے گی تو کیا حرج ہے، اس کے بچے 24 گھنٹے سینمے کے گیٹ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، میرے بھی کھڑے رہیں گے تو کیا حرج ہے۔ نہیں پیارے بھائی، آپ کے دل میں اگر محبت مصطفیٰ کا چراغ جل رہا ہے تو آپ اپنے آپ کو محمدی ماڈل بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ بھائی تم نے جو کرنا ہے کرو، میں تو اسلام کے اوپر عمل کرنے والا ہوں۔ جب آپ اس طرح کرو گے
آپ لوگوں کے لیے نمونہ بنو گے، آپ کی اولاد لوگوں کے لیے نمونہ بنے، آپ کا جسم، آپ کا کاروبار، آپ کے معاملات لوگوں کے لیے نمونہ بنے۔ اور جب آپ نمونہ بنو گے اپنے آپ کو اسلام کے رنگ میں ڈھال کر، تو آپ کے پیچھے چلنے والے ایک نہیں 20 ہوں گے۔ اور یہ یاد رکھنا کہ آپ کو دیکھ کر جو جو اسلام کے راستے پر آئے گا ان سب کا ثواب اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے۔